محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک شہزادی کا اپنے غلام سے زنا کرنا اور قبر میں لاکھوں سانپ۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ اس بادشاہ کا ایک غلام تھا جو کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، اور وہ اچھی طرح سے یہ بات جانتا تھا کہ کیسے گھوڑوں کو اپنے قابو میں رکھا جائے۔ ایک مرتبہ شہزادی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر سیر کرنے لگی۔ جب اس غلام نے اس شہزادی کو پہلی بار دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ شہزادی جب بھی سیر کرنے کے لیے جاتی تو وہ غلام اس کو دیکھتا رہتا۔ اس غلام کا دل کرتا کہ میں اس شہزادی سے کسی نہ کسی بہانے سے بات کروں، وہ شہزادی مجھ سے محبت کرنے لگے اور ہمیشہ کے لیے میری بن جائے۔ لیکن ایسا ہو سکتا تھا اگر بادشاہ کی بیٹی اس کو پسند کر لیتی تو بادشاہ کو اپنی بیٹی کی بات ماننی پڑتی۔ وہ نوجوان غریب تھا مگر دیکھنے میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگتا تھا۔ ایک دن اس غلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں دل ہی دل میں شہزادی کو پسند کرتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ جیسے ہی اس کے ساتھیوں نے یہ سنا تو کہنے لگے، اگر بادشاہ کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ تمہیں کون سی سزا دے گا؟ اس غلام نے کہا، چاہے بادشاہ مجھے آگ میں زندہ جلا دے، میں نکاح کروں گا تو اس شہزادی سے ہی کروں گا۔ ایک دن وہ شہزادی ٹہلنے کے لیے باہر نکلی، وہ غلام بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ غلام نے ایک چال چلی، جہاں جہاں گھوڑوں نے چلنا تھا وہاں اس غلام نے کانٹے بچھا دیے۔ کوئی نہ کوئی کانٹا اس گھوڑے کو ضرور چبھا اور وہی ہوا، وہ غلام چال میں کامیاب ہو گیا۔ جب شہزادی جنگل میں ہرے بھرے منظر کو دیکھ رہی تھی، اچانک کانٹا لگنے سے اس گھوڑے نے چلانا شروع کر دیا اور گھوڑا آپس سے باہر ہو گیا، اور اب اس غلام کو پتا تھا کہ اس گھوڑے کو کس طرح قابو میں کرنا ہے۔ وہ فوراً ہی آ کر اس کے پیروں میں بیٹھ گیا اور اس نے چپکے سے وہ کانٹا اس گھوڑے کے پاؤں سے نکال دیا۔ اب یہ سب منظر دیکھ کر شہزادی بہت زیادہ خوش ہوئی اور فوراً ہی سے اس گھوڑے سے نیچے اتری، اور وہ شہزادی یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ غلام میرے ہی محل میں کام کرتا ہے اور مجھ سے ہی محبت کرتا ہے اور یہ کوئی چال چل رہا ہے۔ جب شہزادی نے بھی اس غلام کو دیکھا تو اس کو دیکھتے ہی رہ گئی۔ شہزادی اس غلام کی دیوانی ہو گئی، شاید یہ کوئی شہزادہ ہے۔ وہ تو اس شہزادی کا غلام تھا، اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ اب وہ شہزادی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی نظروں سے دور چلا جائے۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے محل میں کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم شہزادے نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ میں شہزادہ نہیں ہوں بلکہ آپ کے محل میں آپ کے گھوڑوں کے دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس شہزادی نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، میں تم سے خوش ہوں۔ اور وہ شہزادی اس سے باتیں کرنے لگی، باتیں کرتے کرتے اتنا کھو گئی کہ اب اس کو یہ پتہ ہی نہ چلا کہ رات ہو گئی۔ اب اس غلام نے کہا کہ شہزادی صاحبہ، اس رات کو اس جنگل سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو آج رات ہم جنگل میں گزار لیتے ہیں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، کوئی جانور یا کوئی درندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ شہزادی کو اس غلام سے محبت ہو چکی تھی اور وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتی جا رہی تھی۔ اب وہ دونوں جنگل میں رات گزار رہے تھے کہ آہستہ آہستہ دونوں کی ایک دوسرے کے قریب آئے، اتنا قریب آئے کہ وہ زنا کر بیٹھے۔ اب وہ غلام پریشان ہو گیا، میں اور شہزادی ایسا کام کر چکے ہیں، کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ صبح ہوئی، وہ غلام شہزادی سے کہنے لگا، آپ تو اتنی بڑے ملک کی شہزادی ہیں اور میں ایک ادنا سا غلام ہوں، آپ کے ابا جان مجھے قبول کریں گے؟ اب میرے جو آپ کے درمیان تعلقات بنے ہیں اس کی ہمیں بہت بھیانک سزا ملے گی۔ اس نے کہا کہ تمہیں سزا نہیں ملے گی، جو میں چاہتی ہوں میرے بابا وہی کریں گے،
میں ابا جان سے تمہاری اور اپنی بات کروں گی، مگر اس سے پہلے تمہیں ان کے پاس جانا ہوگا۔ اب وہ غلام فیصلہ کر چکا تھا کہ پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ بادشاہ سے جا کر بات کی جائے اور اپنی قسمت آزمائی جائے۔ جلنا نصیب ہوتا ہے یا شہزادی نصیب ہوتی ہے؟ وہ شہزادی کہنے لگی کہ میں تم سے نکاح کروں گی، تم جا کر میرے ابا جان سے بات کرو۔ وہ غلام شہزادی کو لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہو گیا اور جا کر پورا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ کل رات آپ کی بیٹی میرے ساتھ جنگل میں تھی، جان کی امان پاؤں تو شہزادی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں گے۔ میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ کی بیٹی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بادشاہ نے غلام کے منہ سے یہ بات سنی تو غصے سے بولا، اپنی حیثیت دیکھ اور میری حیثیت دیکھ۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ اس غلام نے میری بیٹی کی جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم اس غلام سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی، جی ہاں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں ہی اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سنتے ہی بادشاہ سمجھ گیا کہ میری بیٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اب وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ میری بیٹی کو بہکانے والا یہ غلام ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ میں اس غلام کے سامنے ایسی شرط رکھوں گا کہ یہ ان کو پورا نہیں کر سکے گا۔ اگر میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تم میری ایک شرط پوری کرنی ہوگی، تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یاد رکھنا اگر تم اس شرط کو پورا نہیں کر سکو گے تو ہمارے قانون کے مطابق جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ غلام کہنے لگا کہ میں آپ کی ہر شرط پوری کروں گا۔ کہا کہ ہمیں 2 بوری بھر کر سانپ لا کر دو۔ بادشاہ نے یہ شرط اس لیے رکھی تھی کہ وہ جانتا تھا کہ یہ غلام کبھی بھی یہ شرط پوری نہیں کر سکے گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں یہ شرط ضرور پوری کروں گا۔ وہ محل سے باہر نکلا، اپنے گھر آیا اور بہت زیادہ پریشان تھا۔ جب اس کے باپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کو کہنے لگا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بابا جان، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اس ملک کی شہزادی سے محبت کر بیٹھا ہوں اور محبت ہی محبت میں میں نے اس کے ساتھ زنا کر بیٹھا۔ اس کی سزا بادشاہ مجھے ضرور دے گا۔ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اگر اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ چاہیے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینا، تو نیکسٹ پارٹ جلدی آئے گا۔ تو ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔